بات دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے وہ قبل از نبوت اور بعد از نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت قبل از نبوت اور بعد از نبوت. نبی قبل از نبوت بھی معصوم رکھا جاتا ہے، معصوم بوجہ اس مجبوری نہیں ہوتا. نبی میں گناہ کا مادہ ہی نہ رکھا جائے تو پھر فرشتوں میں اور نبی میں کیا فرق رہے گا؟ اور نبی قوم کے لیے پھر مقتدار رہنما آئیڈیل کیسے بنے گا؟ آئیڈیل تو تب بنے گا نا جب نبی اس طرح کیا ہے پیش کرے اپنے آپ کو کہ ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود، گناہ کی صلاحیت کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، اس کے نام اعمال میں خدا کی بغاوت اور سرکشی نہیں ہے. تو یہ آئیڈیل بنے گا کہ صلاحیتیں اس میں بھی تھیں. جب نبی شادی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے شادی کے افعال کی صلاحیت ہے. جو شادی کے افعال کی طاقت رکھتا ہے وہ زنا کی طاقت بھی رکھتا ہے، برائی کی طاقت بھی رکھتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ نبی ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں برائی کا خیال نہیں آ رہا؟ اپنی کنٹرول کیا ہے نا اس پر، اللہ کی حفاظت میں ہے. تو نبی قبل از نبوت بھی معصوم ہوتا ہے، بعد از نبوت بھی کیا ہوتا ہے؟ قادیانی پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم اس کی حوالے پیش کرتے ہیں نا یہ بات نہیں، یہ دیکھو مرزا قادیانی ایسا تھا ایسا تھا، کہہ رہے یہ تمہارے اعتراضات دعوی نبوت سے پہلے کہیں یا بعد کے ہیں؟ اگر تو یہ بعد والے اعتراضات ہیں تو ہر نبی پر بعد میں اعتراض ہوئے، پہلے سارے اچھا کہتے تھے. پہلے پھر دیکھیں جی ابوالکلام آزاد نے اس کے بارے میں کیا کہا، عبدالماجد دریا آبادی نے اس کے بارے میں کیا کہا. یعنی یہ ساری قوم پہلے مرزا قادیانی کی تعریف کر رہی تھی، یہ مناظر تھا فلاں، جو بھی اس کے بارے میں لوگوں نے تبصرے کیے کہ اس کو اچھا اچھا کہہ رہے تھے. جیسے ہی دعویٰ نبوت کیا تو وہی حال کیا ان لوگوں نے جیسے نبیوں کا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سارے صادق الامین کہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہی کہا تب اللہ کا یا محمد علی حاضہ جماعت رہا ہے محمد معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا. اب نبیوں پر بھی اعتراض ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد. تو مرزا قادیانی پر اعتراض ہو گئے تو کون سی بات ہم کریں؟ ذرا ٹھہرو، ذرا تھوڑا سا صبر، ہم بتاتے ہیں. نبیوں پر اعلان نبوت کے بعد بھی ان کے اخلاق اور کردار پہ اعتراض نہیں ہوتا. بات سمجھنے کیجیے، نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نبی کی دعوت پہ اعتراض ہوتا ہے کہ تو اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. یہ تو نہیں کہا کہ ہم تو جانتے تو نے فلاں دکان کے پیسے نہیں دیے، ہم تمہیں جانتے کہ تو نے فلاں جگہ پر چوریاں کی. یہ تو نہیں کہا. کسی بھی مشرک نے، کسی بھی کافر نے نبی کی ذات پر بحثیت ذات کردار کشی نہیں کی. اعتراض دعوت پہ کیے. یا جا کر ہم جانتے تو وڈا حاجی، یعنی کہ تو ہمیں نیک بننا چاہتا ہے، تو کہتا ہے سارے نیک ہو جائیں. تو یہ اعتراض دعوت پہ ہے. نبی کی ذات آج بھی ان کے ویسے مقتدا اور سچی ہے، صادق الامین ہے، اس لیے نبی کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھاتے. مرزا قادیانی اور سارے قذابوں کی تو ذات پہ پہلے بھی انگلی اٹھ رہی، بعد میں اٹھ رہی ہے. تمہاری دعوت کو تو ہم امت نے اتنی اہمیت نہیں دی کہ اس کو موضوع بحث بنائیں. تمہاری دعوت کو کون اہمیت دے گا؟ تمہاری کوئی دعوت ہے کس چیز کی کہ جو یا تو کوئی نسل انسانی کے بہت زیادہ فائدے کی بات ہو کہ اس کو ہم اہمیت دیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کے نفع نقصان پہ غور کریں. تو تمہاری دعوت تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم کسی ٹیشو پیپر جتنی بھی اہمیت دے دیں. ذات رہے گی تمہارے نبی کی جس کو تم نے نبی بنایا. اچھا سوال یہ ہے، یہ جو باتیں ہم کرتے اعتراض کرتے ہیں قادیانیوں پہ، تو ہم کہتے ہو دعویٰ نبوت سے پہلے کے یا بعد کے، ہم کہتے ہیں باتوں کو چھوڑو. سوال یہ کہ اعتراضات ہم کر رہے ہیں تم نے لکھے ہیں صحیح، پہلے کا یا بعد کے یہ کہانی ہمیں نہ سناؤ. اگر وہ محمدی بیگم سے اس کا معاشقہ چل رہا تھا تو یہ بات ہمیں تو نہیں پتہ تھی، کیونکہ ہماری بخاری میں تو یہ واقعہ نہیں لکھا کہ مرزا قادیانی نے جو ہے محمدی بیگم سے معاشقہ کرنا ہے. یہ تمہارے مجموعہ اشتہارات کے ہم نے اشتہار پڑھے کہ چیلنج کر رہا ہے کہ میرے صدق و کذب کو جاننے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ میرا آسمانوں پہ نکاح ہوا ہے، یہ کواری یا بیوہ ہر حال میں میرے پاس آئے گی. وہ آخر دم تک جن کی منقوح ہے آسمانی. کتنی ویسے وہ ادھر نا جھنگ کے اندر وہ کوئی آدمی تھا دیہاتی، اس کے پاس قادیانی گئے پیغام لے کر دعوت. تو اس نے جا کر کہا کہ جی مبارک عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، مسیح موعود آ گیا ہے. اس نے کہا بہت بہت مبارک ہو، بڑی خوشی ہوئی، بڑی دل خوش کر دیا آپ نے بات سنا کر. اب چند دن پہلے بھی کو کانا دجال قادیان میں شور کر رہا تھا، چلو یار اصل آ گئے قذاب جا کر. وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ہم تو اسی کی دعوت لے کر آئے ہیں. اس نے کہا جی وہ مرزا کی، کس کی؟ کہہ رہے مرزا صاحب کی. اس نے کہا یار مرزے دو ہیں، ایک مرزا غیرت مند تھا، ایک مرزا بے غیرت تھا، آپ کس کی دعوت لے کر؟ اس نے کہا سمجھ نہیں، غیرت اور بغیرت کیا مسئلہ؟ کہہ رہا غیرت مند وہ تھا کہ جس نے ایک لڑکی سے عشق کیا، اس کی خاطر ڈوب کے مر گیا لیکن دامن نہیں چھوڑا، وہ تھا غیرت مند. اور ایک بغیرت تھا، اس کا نکاح اللہ نے بھی کروایا آسمانوں پہ، زمین پہ چیلنج بھی کرتا رہا صدق و کذب کے، اور آخر تک وہ غیروں کے بچے جنتی رہی اور بیچارہ بیٹھا دیکھتا رہا کچھ بھی نہیں کر سکا.
تو جو غیر کے گھر میں مرزا سلطان محمود کے گھر میں بچے پالتی رہی، اس کے بچے پیدا ہوتے رہے اور آخر دم تک وفات کے وقت بھی اس نے مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیج کر کہا میں محمد عربی کے دین پہ فوت ہو رہی رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ محمدی بیگم، تو اب انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کہ یہ تو پھر بڑا بغیرت تھا کہ آسمانوں سے نکاح ہوا. کہہ رہا جی آسمانوں پہ تو ہوا تھا، زمین پہ مولویوں نے چلنے نہیں دیا. انہوں نے کہا پھر ایسا کرو تو مولویوں کو خدا مان لو، جو تمہارے خود ساختہ جو خدا تمہارے فیصلے کرتا ہے، جو ان کو فیصلوں کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اسے خدا مانو نا. اگر تم قادیانیوں کو مولویوں کو خدا ماننا چاہیے، چونکہ جو تمہارا خود ساختہ اصل خدا نہیں، حقیقی خدا نہیں، جو تمہارا جھوٹا خدا تم نے گھر رکھا ہے، جو صرف لڑکیوں کے رشتے کرانے کا، جس نے میرج بیورو کھول رکھا ہے کہ کس کا کدھر ٹانکا لگانا ہے، کس کا کدھر رشتہ کرانا ہے، اس خدا. باقی تو خدا تو ہمارا پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، اس کے فیصلوں کو کون ٹال سکتا ہے. لیکن ہمارے اس میرج بیورو کی بات کر رہے ہیں تمہارے کہ جس کے رشتے سرے نہیں چڑھتے، جس کے کروائے ہوئے رشتے سرے نہیں چڑھتے، تو وہ ایسا کذاب اور دجال ہے. اس نے کہا اس میں تو غیرت نہیں، اس کی دعوت میرے پاس نہ لے کر آؤ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب قادیانی، مرزا غلام قادیانی پہ میرے ساتھ وہ سلیم ان کا قادیانی تھا جرمنی والا، اس نے مناظرے میں یہی بات کی. اس نے کہا کہ یہ اعتراضات تو ہر نبی پہ ہوئے پہلے، بعد میں جب دعویٰ نبوت کے بعد. میں کس نے کیے؟ تیرے مخالفین نے، میں گھر والوں تو نہیں کیے. کسی صحابی نے کسی نبی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو تھا وہ یوں کرتا تھا اور یہ پیسے لے کر بھاگ گیا تھا اور اپنے دادے کے ساتھ وہ نور امام دین کے ساتھ گھومتا رہا؟ اس نے اپنے نبی کے بارے میں کسی ماننے والے نے کہا؟ کہہ رہے نہیں، یہ مخالف کہتے ہیں. تو میں کہا تمہارا تو سارا ماننے والوں کا لکھا ہوا ہے یار، تم ماننے والے بتاتے ہو کہ بیچارہ 16 دن تک بیچارہ پھرتا رہا، واپس آ گیا، پھر بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی. تو کئی مسائل ہیں، کون سے مسئلہ؟ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہن، ہم تمہارے کہاں مرزے پہ مرم لگائیں، ہر جگہ سے پھٹا پڑا ہے. تو اب بات کو سمجھیں، نبی معصوم ہے قبل از نبوت بھی اور بعد از نبوت بھی. یہ اعزاز ہے، ایک تو نبوت کی وجہ سے سب کا اعزاز ہوتا ہے، ختم نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اعزاز ہے قبل از نبوت اور بعد از نبوت والا. اب اس اعزاز کا تقاضا آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی معصوم نہیں ہے. صرف صحابہ کی جماعت محفوظ ہے. محفوظ کا مطلب ہے محفوظ عن مواخذۃ الاخرویہ. وہ آخرت میں صحابہ سے سوال نہیں ہوگا تم نے کیا کیا. اچھا، اس پہ مرزا جیل میں ایسے لوگ شور کر دیتے ہیں، کہتے اللہ کریم بعض صحابہ کو عذاب ہو رہا ہے، انہوں نے مال غنیمت کی چادر چرائی تھی، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی کو چادر چرانے کی وجہ سے، کسی کو پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے. تو صحابہ کیسے محفوظ رہے؟ ہم کہتے ہیں مواخذہ اخرویہ کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت میں وہ جہنمی نہیں جائیں گے. آخرت کے اندر وہ جنتی ہیں پکے، ہر صحابی نبی جنتی، بس ہر صحابی. لیکن جو قبر میں ہو رہا ہے تمثیلاً یہ دور تربیت کی جو باتیں ہیں، تو دور تربیت کی بات دلیل نہیں ہوتی، اتمام کے بعد کا اعتراض دلیل ہوتا ہے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو ان سے خطائیں ہوئیں ان کا دور تربیت تھا. دور تربیت میں جو مرضی ہوتا. جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، اچھا پھر کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ صحیح، دور تربیت میں غلطیاں تو چلو آپ نے مان لی کہ دور تربیت میں ان سے غلطیاں ہوتی، بچے تربیت میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں. جب تکمیل کی سند مل گئی، تکمیل کی سند ملنے کے بعد غلطی کیوں ہوئی؟ جنگ جمل، جنگ صفین پھر کیوں ہوئی؟ وہ تو سند مل چکی. جس وقت کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنا تھا. یہ جو ان کی عدالت ہے، ان کی ثقافت ہے، یہ تو پہلے ہو چکی. تو بعد میں غلطیاں کیوں کی؟ ہم کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو لوگوں کے آپریشن کرتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی. سند یافتہ کی غلطی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مواخذہ نہیں ہوتا. غیر مستند غلطی کرے، غیر مستند ڈاکٹر انجیکشن لگائے، وہ بندہ مر جائے تو سیدھا جیل میں جاتا ہے. اور MBBS ڈاکٹر کے ہاتھوں بندہ مر بھی جائے اس پہ پرچہ نہیں ہوتا. عام بندہ گاڑی چلائے تو اس کے نیچے بندہ آ کر مر جائے تو 302، اور صحیح ڈرائیور جس کے پاس لائسنس ہے 10 بندے بھی نیچے آ کر مر جائے اس کو پھانسی نہیں ہوتی. اس کے پاس لائسنس ہے کہ اس کو غلطی ہوئی ہے لیکن اس نے درجہ اسباب میں اپنی پوری کوشش کی ہے. تو جب عام مجتہد کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ مجتہد کی غلطی پر بھی اللہ خیر اجر دیتے ہیں، تو صحابہ تو اجتہاد تو کیا، وہ تو اس سے بھی اوپر والے مقام پہ فائز ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا میں ان کی غلطیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا. پھر اگلی بات ایک اور بھی ہے، جب اللہ نے کہہ دیا فلو معاشرت ہوں، ہن جڑا کچھ کرنا کرو، تمہارا قلم روک دیا گیا، تمہاری خطائیں نہیں لکھی جا رہی. جو صحابہ کا جی چاہتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو کرنا ہے کرو. اب تو جس کے وہ بندے ہیں وہ مالک راضی ہے اور ان کی رضا کا پیمانہ جاری کر رہا ہے، تو پھر بعد والوں کی ناراضگی کی وقت ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم ٹینشن کیوں لیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بات میں نبی قبل از نبوت اور بعد از نبوت کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے. اگلی بات، نبی کی جو بقائے دلیل ہے، یہ سماجی فائدہ ہمارا یہ ہے،
ہماری دلیل منسوخ نہیں ہوتی، ہماری دلیل منسوخ ہے۔ دلیل سے مراد کتاب و سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب اللہ، اب یہ منسوخ نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ ایک نبی کے آنے کے بعد دوسرا آیا تو دلیل منسوخ ہو گئی۔ اب قیامت کی صبح تک دلیل ایک ہی رہے گی، اور وہ دلیل رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے، یا رسول اللہ کا ارشاد ہے، یا امت کا اجماع ہے۔ یعنی جن جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے دلیل کے طور پہ امت کو دیا، یا رب کے قرآن نے دیا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین کو دلیل بنا دیا۔ تو یہ باتیں جو موجود ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں اب کوئی نئی دلیل ایسی آنے والی نہیں ہے جو دلیل اس امت کے لیے سردردی کا باعث ہو اور سابقہ ادلہ کو منسوخ کرنے کا ذریعہ ہو۔ اب حرف آخر رسول اللہ کی ذات ہے، اور ان کی دی اور ان کا معجزہ بھی اس لیے باقی رکھا گیا ہے۔ سابقہ نبیوں کے معجزے دلیل ہوتے تھے ان کی نبوت کی، لیکن وہ دلیل نبی کے جانے کے ساتھ ہی دلیل بھی کلوز، نبی کا دور کلوز، دلیل بھی کلوز۔ وہ دریائے نیل سے گزر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دریا سے گزرے، پیچھے دریا بند، راستے پھر سمندر پھر بحال، من و سلوہ اتر رہا ہے، نبی گئے، من و سلوہ بھی گیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے اونٹنی والا، اور حضرت صالح اونٹنی ختم اور وہ ساتھ وہ معاملہ بھی ختم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت کی صبح تک کے لیے تھی، تک سے مراد بحیثیت مکلف ہونے کے بندوں کے، لیکن نبوت کا دور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ آخری پیریڈ والی بات قاضی نہیں کہتے کہ ایک بندہ 9 بجے آ رہا ہے، ایک بجے 10 بجے آ رہا ہے، تو 9-10 گنتی تب تک ہوتی ہے جب تک آخری نہ آئے۔ آخری کے بعد گنتی نہیں ہوتی، کہتے آخری گھنٹہ، آخری گھنٹے کا نام نہیں ہوتا، سمجھائی نا؟ پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، آخری گھنٹہ، ایسے نا؟ پہلا گھنٹہ آدم کا، دوسرا نوح کا، چلتے جاؤ، گھنٹے تب تک گنیں گے جب تک گھنٹے کے بعد گھنٹہ ہو۔ تو اول کے بعد جو ہوتا ہے ثانی سال سرابے چلتا رہتا ہے، لیکن جو آخری گھنٹہ ہوتا ہے اس کی گنتی نہیں شمار کی، اس کو کہتا ہے یہ آخری گھنٹہ ہے۔ تو آخری گھنٹے میں سارے مرضی ہے، گھنٹہ تو آخری ہے نا، اور اسی کا جس کا ہے اسی کا دور ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا وقت پیریڈ گزار گئے۔ اب جو کچھ بھی کائنات میں ہونے والا ہے یہ اس آخری گھنٹے میں ہے، آخری پیریڈ میں ہے، کہ جو پیریڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب قیامت بھی آئے گی تو اسی دور نبوت میں آئے گی، اسی دور نبوت کا ایک معاملہ ہے قیامت، ایک واقعہ ہے۔ اب قیامت کے آنے سے دنیا ختم ہوگی، دور نبوت ختم۔ اس کی کئی دلیلیں، مثال کے طور پر نبی کے اوپر وحی کا آنا، اور نبی کا دوبارہ اللہ سے لین دین کرنا، معاملات کرنا۔ میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھوں گا، مجھے اس وقت کچھ کلمات عطا فرمائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت وحی کس کو ملے گی؟ جو حاضر ڈیوٹی ہے۔ پہلے والے تو اپنا دور گزار چکے، حاضر ڈیوٹی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پھر وہ اللہ سے سفارش کریں گے، ان کی سفارش کو سنا جائے گا، لیا جائے گا، اور ہمیشہ کسی بھی عمارت کا، کسی بھی چیز کا افتتاح حاضر ڈیوٹی سے کروایا جاتا ہے، ریٹائرڈ سے نہیں کروایا جاتا۔ سابقہ وزیر اعظم کو نہیں بلایا جاتا ہے کہ ملک ایٹمی پروگرام کا افتتاح کرو، یا اہم قومی تقریبات میں پرچم کشائی میں آپ پرچم لہراؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جو سکہ راج الوقت، جو موجودہ دور کا نبی ہو، اسی کو کہا جاتا ہے اس عمارت کا افتتاح کرو۔ تو جنت کا افتتاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروایا جائے گا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اول من یقرع باب الجنہ، پہلا ہم ہیں جو جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے، جس سے پتہ چلا کہ جنت کا افتتاح وہی کر رہا ہے جو حاضر ڈیوٹی ہے۔ تو جنت کے دروازوں تک رسول اللہ کون ہے؟ حاضر ڈیوٹی، حاضر ڈیوٹی نبی ہے، ڈیوٹی ختم نہیں، تو جنت میں جا کر ہی ختم ہو جائے۔ جنت میں جا کر جو قوم کی رہنمائی کرے، نبوت و نبی پھر رہنمائی تب بھی رسول اللہ کی چلے گی۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ جب جنتی اپنا سب کچھ مانگیں گے، بار بار اللہ پوچھے کچھ اور مانگو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کی طرف رہنمائی فرمائیں گے؟ اب اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، یہ رہنمائی تب بھی ہو رہی۔ اس سے پتہ چلا یہ واحد امت ہے جو اپنے مرکز سے کبھی بھی نہیں کٹے گی، نہ قیامت میں، نہ قیامت کے بعد، نہ جنت میں، کسی جگہ پہ اپنے مرکز سے نہیں کٹے گی، اور وہ مرکز رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔